اور ناظرین کل ایک اہم اجلاس ہوا GHQ کے اندر کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی جہاں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دشمن کی تھریٹ سے نمٹنے کی بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا بھارت کو سیدھا سیدھا پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تھریٹ دیں گے یا کوئی سازش کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی افواج اور ساتھ پاکستانی عوام پورے طریقے سے تیار ہے. بھرپور جواب دیا جائے گا. جس طریقے سے اڑی کے مقام کے اوپر جو حملہ ہوا بھارتی فوج کے اوپر, اس کے بعد سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, باتیں آ رہی ہیں پاکستان کے خلاف, وہ ایک ٹپیکل ریٹورک جو انڈیا کا کہ جو ہی کوئی حملہ ہوتا ہے, جو ہی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, پاکستان پر اس کا نام داغ دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی اس چیز کو, اس تمام سچویشن کو اینالائز کیا گیا GHQ میں اور ڈیفینیٹلی پھر ایک طرح سے ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی یہ میٹنگ تھی. ہمیں اس تمام چیز کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی. جس طریقے سے پاک فوج نے ہمیشہ سے ہماری سرحدوں کا دفاع کیا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ایک تھریٹ ہوتی ہے, ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال کرنی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو میٹنگ تھی یہ ڈیٹرنٹ تھی یا پھر یہ کلیئر میسج تھا؟ دیکھیے یہ میٹنگ بہت ضروری تھی اور جو میسج گیا ہے وہ بہت کلیئر اور بہت ضروری تھا, کیونکہ جب سے یہ واقعہ ہوا اڑی کے علاقے کے اندر, کشمیر کے اندر, اس وقت سے ایک قسم کی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے ہندوستان کی لیڈرشپ نے شروع کی ہوئی تھی, جس میں کہ سویلین لیڈرشپ بھی تھی. ان کے انٹیریئر منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو اہم بات تھی کہ وہاں کے آرمی چیف بھی سیدھے وہاں پہنچے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی, اور جو رویہ ہمیں نظر آیا, جو الفاظ ہمیں نظر آئے لیڈرشپ, انڈین لیڈرشپ سول اور ملٹری کا, وہ ایک ہاسٹیلٹی تھی. وہ ہاسٹیلٹی جو انڈیا کے پاکستان رویے کا ایک کیریکٹرسٹک فیچر ہے. تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ فوج جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں جو ہے جواب دے. انہوں نے دو پوائنٹس کو ایمفسائز کیا. ایک تو یہ کہ جو ہاسٹائل سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں اور ایک زبان استعمال کی جا رہی ہے, اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ اگر ہندوستان کسی قسم کی ایڈونچرزم کی سوچ بھی رہا ہے تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, پاکستان کے پاس ول بھی ہے, پاکستان کے پاس ڈیزائر بھی ہے ایسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری لیڈرشپ اس وقت نیو یارک میں UN کے سیشن کے سلسلے میں موجود ہے تو پاکستان سے, اسلام آباد سے ایک واضح میسج جانا چاہیے, اور وہ واضح میسج جو ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ سے چلا گیا. صحیح, اور یہ واضح میسج دینا ضروری بھی تھا. ہلالی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ بھارت کے اندر ہو سیدھا سیدھا پاکستان کے اوپر الزام داغ دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن, وداؤٹ اینی فیکٹس, کوئی فیکٹس دیے بھی نہیں جاتے. کل بھی جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ وزیر داخلہ جو ہے بھارت کے وہ نہیں دے پائے فیکٹس, صرف اور صرف ایک ٹویٹ کر دینا کہ کافی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے خلاف. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا نیکا, کل آپ نے خود کہا کہ مایاوتی جو ایک زبردست پولیٹیشین ہے ہندوستان کا, انہوں نے کہا تھا کہ مودی کو بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے پولیٹیکلی ٹو بیٹ اپ آن پاکستان, اور اس نے اس کو وارن کیا کہ تم اس حد تک نہ جاؤ کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے. آپ نے خود یہ ان کو آپ نے مجھے کل بتایا تھا, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ میں نے کہا تھا جب مودی الیکٹ ہوا that a war between Pakistan and India ان کے 5 سال میں ڈسٹنکٹ پاسبلٹی ہے. 1.5 سال پہلے میں نے کہا کہ اس جنگ سے بچنا we would need a minor miracle, اور 2-3 مہینے پہلے میں نے کہا کہ یہ جنگ سے بچنا اب we would need a major miracle, اور اب میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے small fire of the next war ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہو گیا ہے. دیکھیے ہندوستان کو جنگ سے فائدہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے, میں بتاتا ہوں. انہوں نے 1948 میں ان کا much greater numerical strength,
ان کا مچ گریٹر اسٹرینتھ ان ویپنز استعمال کر کے کشمیر کو سیز کیا. 1965 میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ امریکن ایمبارگو did not start biting as yet جب سیز فائر ہوا, مگر اگر وہ جنگ چلتا تو پھر بھی ہمیں مشکلات پڑتے. اور 1971 میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. پھر خود مودی نے کہا ہے کہ ہم کیسے, اور کتنے خوشی سے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش کیسے کریٹ کیا, اور ساتھ ساتھ اس کے تقریر کے بعد 2 ہفتے بعد ڈووال ہمیں بتا رہا ہے کہ اب دا ریسٹ آف پاکستان کو ہم کیسے ختم کریں گے. تو وہ سوٹس انڈیا, بڑا ملک ہے بھائی, 8 گنا زیادہ ان کا ایئر فورس ہے, ان کا نیوی ہے, 6 گنا زیادہ ایئر فورس ہے, 3-4 گنا زیادہ فوج ہے, 15 گنا زیادہ اکانومی ہے. ہندوستان کو لمیٹڈ وار سوٹس دیم, مگر اب تک جنگ کیوں نہیں ہوئی؟ ایک ہی وجہ, ہمارے پاس بوم ہے. اب ہم نے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مودی کو کبھی کبھی جب وہ ری انکارنیشن جیسے ہندو سوچتے ہیں کہ اگلے جنم میں وہ کچھ 10 سر کا بدھ بن کے آئے گا, he may think کہ that is the reward that he wants. تو پھر بھی جنگ کرو اور بھارت ماتا کو ختم, کیا کہتے ہیں, جو ویویسیکشن ہوا ہے اس کو ختم کرو ہندوستان کا. ہم نہیں کہہ سکتے. That is why it is necessary کہ ہم اپنے ویپنز کو تیار رکھیں. معاف کریے, let me finish. تیار رکھیں, پریکٹس کریں لانچ, اور absolutely in every sense we should be prepared. I am not trying to be an alarmist. یہ ایک ہی وجہ ہے جو ہندوستان نے آج تک ہمیں اٹیک نہیں کیا. صحیح ہے, وہ نیوکلیئر بام کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تیار رہنا ہوگا کیونکہ کچھ عزائم صحیح نہیں نظر آ رہے. کیا واقعی میں جو الارم رنگ کر رہے ہیں ہلالی صاحب وہ درست ہے؟ کیا بھارت واقعی میں یہ بے وقوفی کرے گا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے, ایک نئی جنگ چھڑے؟ اور آپ کو پتہ ہے 65 میں کیا ہوا تھا, عزم تو آج بھی اتنا ہی ہے نا. دیکھیں, اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہمیں نظر آتی ہے, ایک بڑی خواہش نظر آتی ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ مکمل جنگ کیے بغیر پاکستان کو کوئی سزا جو ہے وہ دی جائے. ان کا میڈیا, ان کے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ کھل کے اس قسم کی بات کرتے ہیں, اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا جو ہے وہ جو ہے اپنے لیے مشکلات کو پیدا کرنا ہے ہندوستان کے لیے. کیونکہ یہ تھنکنگ جو ہے 2008 سے چل رہی ہے. مختلف قسم کے پہ غور کیا گیا اور سب کے سب میتھڈ جو ہیں اپنی جگہ ناکام جو ہیں وہ رہے. دیکھیے, اگر 2 چیزیں نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کم از کم مودی کے پچھلے 2 سال کے اندر جنگ کا امکان موجود تھا. پہلا فیکٹر جس نے جنگ کو روکا ہے وہ ہے نیوکلیئر ویپنز. نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے جنگ رکی ہے. دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2001 میں جب ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد ہندوستان نے اپنی فورسز کو موبلائز کر کے بارڈر پہ لے آئے تھے, اور جنوری 2002 سے اکتوبر 2002 تک ان کی فوج بارڈر پہ رہی. اس کو ہم کوئرسو ڈپلومیسی کہتے ہیں. اس وقت بھی ہندوستان اپنی فورسز کو موبلائز کرتا, لیکن 2 وجوہات کی بنا پہ ایسا نہیں ہوا. پہلے یہ کہ جنرل اسمبلی کا سیشن وہاں چل رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نوٹس میں آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے بڑا واضح تینوں سروسز کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی ایڈونچرزم کا سوچا گیا تو اس کا مکمل اور جامع جواب دیا جائے گا. اس کی وجہ سے ہمیں شور کے باوجود جو ہے ریسٹرینٹ نظر آتا ہے, اور انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ریسٹرینٹ سے کام لیا جائے. ملٹری ایڈونچرزم جو ہے انڈیا کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک اور ایڈونچر ڈاکٹر صاحب, یہ ڈرون ایڈونچر کیا تھا انہوں نے, اور پھر بولا تھا یہ ڈرون تو ہمارا ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر جو اس سے فوٹیج ملی تھی, فورینسک ریکارڈ ملا تھا, اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کشمیر کے اندر بڑے آپریشن کے لیے تیاری کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے. وہ کچھ عرصے بعد پروف بھی ہو گیا کہ کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہ تمام بیانات جو آ رہے ہیں, یہ ایک بلڈ کیا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو اٹیک اوڑی کے اندر ہوا فورسز, بھارتی فورسز کے اوپر, یہ کہیں اندر کا ہی پلانٹ کیا ہوا ہو, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی, اس کے امکانات تو بڑے واضح طور پر موجود ہیں, کیونکہ ابھی یہ آپریشن اوڑی والا معاملہ چل رہا تھا, ہارڈلی 1.5-2 گھنٹے ہوئے تھے اور معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ جو ہے حکومتی حلقوں نے ایک کہانی چلا دی
یعنی بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر معاملے کو دیکھے کہانی چلا دی کہ یہ لوگ جو تھے وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے آئے، وہاں گھومتے رہے، پھر انہوں نے دیوار کراس کی، اندر جا کے فائرنگ کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہاں بیس ہے تو وہ انڈیا کی سیکیورٹی کہاں تھی کہ یہ گھومتے رہے؟ یہ خود ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو جو کہانی وہاں سے چلی ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے۔ جو کہانی وہاں سے چلی ہے اس میں بہت سے ہولز ہیں جس کو وہ مکمل طور پہ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان جب کشمیر کا مسئلہ، ہیومن رائٹس کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر اٹھائے تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، کاؤنٹر کیا جا سکے۔ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس